بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ تمام مسلمان ہر سال بقرہ عید کیوں مناتے ہیں اور اس کے پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو پوری معلومات دیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، نہیں تو پوری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں اور نبیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ کچھ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا۔ 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اس وقت اونٹ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو۔ تو پھر دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند ہے، یعنی میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے فرزند سے پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اے حاجرہ، میرے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل اسی طرح تیار کر دو جیسے دولہا ہو۔ آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو شیطان آیا اور بی بی حاجرہ سے کہنے لگا، اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو دوست کے ہاں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تبھی حضرت حاجرہ نے کہا کہ میں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو بی بی حاجرہ فخر سے کہنے لگی کہ شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا بابا تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت کہہ کر وہ پتھر مارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے اور اپنے پیارے فرزند سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے کہ جب میرا گلا کٹا جائے تب آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے رسی سے میرے ہاتھ پاؤں دونوں اچھی طرح سے باندھ لینا، اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو میں ہزاروں کی قربانی کر دیتا۔ یہ کہہ کر گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ جنت سے ایک جانور لے کر جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور اس کی جگہ اس جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرتے ہی جو خون بہنے لگا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیچے دیکھا تو ایک دمبا جن کو ہم بھیر کہتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربان ہو چکا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم یہ امتحان تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید الفطر کے 70 دن بعد یعنی 2 مہینے 10 دن کے بعد جب بقرہ عید منائی جاتی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور تمام مسلم ممالک میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، گائے، اونٹ اور حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے کیا جاتا ہے۔ بقرہ عید کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ خاص غریبوں کو ضرور تقسیم کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو کوئی قربانی کر رہا ہے اللہ پاک اس کی قربانی قبول فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے۔